بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر وسیم اسلام ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر ہے۔ اولیاء کرام میں جنہیں سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ دیا جاتا ہے، آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے کہ آیا کہ وہ 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ ان کی 11ویں پکانا اور کھانے والوں کے لیے یہ لازماً بیان ہے۔ اس بیان کو وہ غور سے سنیں، آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق کچھ باتیں بتانے لگا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں یہ 465 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 561 ہجری میں عراق کے شہر بغداد میں ہے۔ آپ 1078 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ 1166 عیسوی میں آپ کی وفات جو ہے وہ بغداد کے اندر ہوئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا اصل نام جو تھا وہ محی الدین محمد عبدالقادر گیلانی تھا۔ آپ ایران کے قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو عربی کے اندر اسے گیلانی کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اب آگے بات دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو تعلیمات ہیں، آپ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ محی الدین سلطان الاولیاء، ان کے جو ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں یہ داتا علی حجویری سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں اپنے ملفوظات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھ رکھی ہے کہ قبر حسین پر ہر روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کر روتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر بات لکھ رکھی ہے، اور اپنے ملفوظات کے اندر ایک اور بات لکھتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو ذاکر ہے، اور جو اللہ کا ذکر دل میں کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا وہ ذاکر نہیں ہے۔ عبدالقادر جیلانی کو مختلف القابات سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں، انہوں نے تقریباً 11 کے قریب کتب لکھ رکھی ہیں، جن میں ان کی مشہور ترین کتاب غنیۃ الطالبین ہے، ملفوظات ہیں، فتوے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہیں 45 کے قریب القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، انہیں مختلف طرح کے جو ہیں القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اسے غوث اعظم کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، جبکہ عربی زبان کے بہت بڑے محقق اور نقاد اور جو ہیں علامہ راغب صاحب، وہ کہتے ہیں غوث کا معنی ہے مدد کی بارش۔ تو یہ استغاثہ ہے اللہ سے کے علاوہ کسی دوسرے بندے سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ انہیں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، انہیں پیران پیر کہا جاتا ہے، قندیل ربانی، محبوب سبانی، ثقلین۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کے القابات سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سارے باتوں کا کوئی ضروری تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تم الہ ٹھہراتے ہو، تم شریک ٹھہراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو سب گناہ معاف کر دے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتا ہے۔ تو 11ویں جو ہے وہ کیا ہے جی؟ 11ویں شریف پکانا ضروری ہے۔ تو کیا اس کے اندر اولیاء کرام جو ہیں، تابعین جو ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اس طرح کی چیزیں ضروری تھیں کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے بعد اس کو اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے اس طرح کا ہوا ہو؟ علماء کرام کی اس کے اوپر ڈبیٹ ضرور ہے کہ 11ویں چیز پکانی چاہیے یا نہیں پکانی چاہیے۔ کھانا البتہ حلال ہے، جس طرح بھی ہو، کھانے کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا خدشہ نہیں ہے کہ کھانا کیسا ہو گیا ہے، لیکن قرآن و سنت میں 11ویں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ آپ کے ایک اور بات بتاتے چلیں، مدنی جماعت کے جو امیر ہیں، امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب، انہوں نے تو نماز غوثیہ لکھ رکھی ہے، اس کا اپنا طریقہ لکھ رکھا ہے، جبکہ صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کی کوئی سند یا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ یہ چیزیں دین و سنت کے منافی ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو ایک بات میں آج ضرور کہنے پر مجبور ہوں کہ جو ہمارے جو بریلوی مکتب کے ہیں، اہل سنت کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر چیز
غوث پاک سے مانگو، ہر چیز غوث پاک سے مانگو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو چندے کے ڈبے تم نے جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ بھی غوث سے مانگ لو نا، چندہ بھی غوث سے مانگ لو۔ چندہ لینے کے لیے جماعتیں جگہ جگہ لوگوں کے پاس جاتی ہیں، جی چندہ ہمیں دے دیں، چندہ ہمیں دے دیں، کوئی کام کرنا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسہ بنانا ہے، تو مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلانا ہے، تو چندے کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ تو جب دوسری باتیں آتی ہیں مدد کے لیے تو وہ غوث پاک کے بعد ہی غوث پاک نے مردہ زندہ کیے ہیں۔ تو یہ صفت، یہ تو معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اللہ نے نہیں دیا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ان کی شان، حضرت عیسیٰ تو نوکر ہیں، ہمارے نبی سردار ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کہنا جی انہوں نے مردے زندہ کیے، تو جب ان سے پوچھا جاتا تھی غوث پاک آپ کے جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی وہ اب کدھر ہیں، تو کہتے جی وہ مر گئے ہیں۔ تو بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیے ہیں تو اب وہ کیوں مر گئے ہیں، اب وہ زندہ کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر اپنی طرف سے کہانیاں بناتے جی آپ نے ان کی گستاخیاں کر دیں، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم انہیں گناہ گار نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک وہ اللہ کے بزرگ ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ تعلیمات نہ دی ہوں، اگر انہوں نے تعلیمات دی ہیں، کبھی دھوبی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی کشتی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی کیا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی کہ غوث پاک نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ پاک گر رہے تھے جنت میں، یہ کیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی کچھ مولوی ہیں، کچھ علماء ہیں جو باتیں بیان کرتے ہیں، انہیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ غوث پاک کی یہ تعلیمات نہیں تھیں۔ اگر غوث پاک کی یہ تعلیمات ہیں تو آپ غنیت و طالبین کا مطالعہ کریں، انہوں نے جو باتیں وہاں لکھی ہیں، تو آپ کے جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے برخلاف چلتے ہیں، ان کی جو تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔